السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک آخری بات جو ہم کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ بچوں کو اپنے پاس بیٹھاؤ، انہیں اللہ کی توحید کی باتیں کیا کرو، بچوں کو بتاؤ اے بیٹو اس کائنات میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ ایسا نہیں کہ جس کو سجدہ کیا جائے، جو نظر نیاز کے لائق ہو، جو مالک ہو، جو خالق ہو، جو نفع نقصان کا مالک، یہ بیٹے وہ صرف اللہ ہے۔ یہ بچوں کو باتیں سمجھایا کرو، یہ نہ ہو کہ بچے بڑے ہوں وہ ساری زندگی انہوں نے سیکھا ہی کچھ نہ اور بچے گمراہ ہو جائیں۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کو مدینہ کے اندر یہ پتہ چلا کہ یہ واقعہ بڑا مزے والا واقعہ، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ جو بدر کے میدان میں جو دو نوجوانوں نے جا کے ابو جہل کے اوپر حملہ کیا تھا نا، معاذ اور موفز، تو موفز جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل کے لڑکے نے پیچھے تلوار ماری تھی، ایک بازو ان کا کٹ گیا تھا، یہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کی بچی بھی تھی، چھوٹی ہے، نوجوان تھے، شادی شدہ تھے، بچی تھی ایک۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ عرب لوگ بچیوں کی جلدی شادی کر دیتے تھے۔ اس بچی کی نا نبی علیہ السلام کو پتہ لگا کہ وہ جو جس نے ابو جہل کو جا کے مارا تھا نا، شہید ہو گیا تھا نا جو بچہ، اس بچے کی بچی کی شادی ہوئی ہے۔ اس کا نام تھا ربیع رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ مجاہد کی بچی تھی۔ ویسے میں آپ کو چھوٹی سی بات ایسے آ گئی ہے، میں نے جا کے مدینہ شریف میں جا کے پھر بدر گیا، بدر میں جا کے میں نے کہا اس مجاہد کی قبر دیکھنی ہے۔ اللہ کی قسم میں جب قبر کے قریب کھڑا ہوا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے منہ سے ایویں نکل گیا، اور بلے شیرا تیری کیا بات ہے۔ یعنی وہ نوجوان جو تھا نا، وہ جس نے ابو جہل کو مارا تھا اور بعد میں وہ شہید ہو گیا، یعنی میرے منہ سے بس شیر، اور تو ہے ہی شیر ہے، دنیا کا آخرت میں شیر ہی شیر ہے۔ میں نے اس کی قبر جا کے دیکھی، یہ اس کی بیٹی کی شادی ہوئی، نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ رات کو شادی ہو گئی، نبی علیہ السلام اگلے دن ان کے گھر گئے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کو نہیں بتایا، انہوں نے گھر میں چھوٹی سی انہوں نے سنت نکاح جو تھی نا وہ کی اور بچی کو فارغ کر دیا۔ نبی علیہ السلام ان کے گھر اگلے دن چلے گئے، گھر کے اندر نہ دیکھا، حدیث کے اندر آتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں اور جامع ترمذی، 4 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام خود ان کے گھر چلے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، وہ منجی جو وغیرہ تھی، نبی علیہ السلام بیٹھ گئے۔ سامنے 2 بچیاں شعر پڑھ رہی تھی، اور شعر کیا پڑھ رہی تھی؟ وہی بدر کے بارے میں شعر پڑھ رہی تھی کہ عرب کے لوگ جو تھے نا یہ شعر بڑی جلدی بنا لیا کرتے تھے، فٹافٹ۔ یہ شعر پڑھ رہی تھی کہ دیکھا میرے چاچا نے کس طرح جا کے ابو جہل کو تلوار ماری، میرے پایا نے جا کے نیچے گرا دیا، پھر میرے دوسرے چاچا نے ٹھڈ کے اندر جا کے مارا۔ وہ یہ شعر پڑھ رہی تھی، شعروں کے اندر یہ مضمون تھا۔ نبی علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے، اور کائنات کا امام محمد رسول اللہ مسکرا رہا تھا کہ بچیوں نے بدر کی یاد تازہ کر دی ہے۔ بچی نے پڑھتے پڑھتے شعر ایسے کہہ دیا، نبی علیہ السلام کو دیکھا نا، وہ کہنے لگی وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں محمد رسول اللہ کا ایسا نبی ہے جو کل کی باتیں بھی جانتا ہے، کل کی۔ نبی علیہ السلام نے فوری طور پہ کہا، فرمایا اس کو دیا نہ سے ہی، نہ بیٹی یہ بات نہ کہو، دائی حاضی ہی، میری پتر یہ بات نہ کہو، لا تقولو، میرے بیٹو میری بچیوں یہ بات نہ کہو کل کی بات۔ کیوں؟ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ، اور جو پہلے تم کہہ رہی تھی نا بدر کی باتیں سنا رہی تھی وہی کرو۔ کیوں؟ لا يعلم ما في غد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کل کی بات کوئی نہیں جانتا۔ میں اللہ کا نبی محمد بھی کل کی بات نہیں جانتا۔ اب یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور چھوٹے
چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کیا کہ یاد رکھنا کو منہ سے ایسی بات نہ کہنا جسے شرک نہ ہو جائے. یہ نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے ان کے گھر گئے کیوں تھے؟ سیدھی سی بات یہ تھی کہ وہ جو مجاہدین جن مجاہدین کا دین اسلام کے اوپر یاد رکھیں, ان کا احسان ہے مسلمانوں کے اوپر. انہوں نے اپنے نوجوان بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے باپوں کو, اپنے تایوں کو, اپنے چاچوں کی ان کی گردنیں کٹا کے اسلام کو زندہ رکھا ہے. اور وہ لوگ مجاہدین جو ہیں, ان مجاہدین ان کو اگر حدیث میں آتا ہے کئی مجاہدین کے ساتھ ایسا ہوا ان کو خنجر لگا, خنجر نہیں نیزہ لگا, نیزہ آر پار ہو گیا. جب نیزہ آر پار ہو گیا تو نیزے کو پکڑ کے کہنے لگے فزت برب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. نیزہ آر پار. اور انہی مجاہدوں کی وجہ سے یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے لوگوں یاد رکھو جہاد سے کبھی نہ گھبرانا. کیوں؟ اگر تم گھبرا گئے اپنے بچوں کو بچاتے رہے, دوسری قومیں آ کے تمہارے گھر کے اندر تمہارے بچوں کو سین کے اندر لگا کے ذبح کریں گی. یہ مجاہدین جو ہے, یہ مجاہدین, یہ مسلمانوں کے فوجی, مسلمانوں کی آرمی, ان کی یہ عزت ہے کہ محمد رسول اللہ خود ان کے گھر میں جاتے ہیں. یہ ان کے سار کٹائیوں کی وجہ سے رات کے وقت ہم آرام اور سکون سے سوتے ہیں. یہ انہوں نے ٹینکوں کے نیچے اپنی گردنیں دی تھیں, ان گردنوں میں پھر ان کے چیتڑے اڑ گئے. آج تم امن سے, آرام سے, شادیاں, بیاہ, کاروبار, دکانیں, یہ جو کچھ کام, یہ آج امن کی نیند تم اس لیے سو رہے کہ انہوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہوئی ہیں اور یہ ٹینکوں کے نیچے ان کے جسموں کے پرچے اڑے ہوئے ہیں. اور ان مجاہدوں کی وجہ سے یاد رکھیں سن 93 ہجری میں وہاں سے طائف سے نکلا ایک نوجوان 19 سال کا جس کا نام تھا محمد بن قاسم, وہاں سے نکلا اور اس نے آگے راجہ قہر کو جہاں قتل کیا اور اس ملک میں پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا بلند ہوا. وہ لوگوں یہ مجاہد نہ ہوتے, سنو میری بات, یہ مجاہد نہ اگر ہوتے, آج ہم نے تو ہونا ہی ہندو تھا نا, اور ہم نے جنجو پہنے ہونے تھے, ہم نے بھی صبح کے وقت رام 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 کرنا تھا. کائنات کے رب کی قسم انہوں نے آ کے اپنی قربانیوں سے تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا سکھایا. اور ان کی وجہ سے ایران فتح ہوا, ان کی وجہ سے شام فتح ہوا, ان کی وجہ سے فلسطین فتح ہوا, انہی کی وجہ سے مصر فتح ہوا, اور انہی کی وجہ سے آگے جا کے بیت المقدس فتح ہوا, اور انہی کی وجہ سے یہ افغانستان فتح ہوا, اور انہی کی وجہ سے آگے جا کے رشیا کے علاقے میں. اور دوستوں میری بات سمجھنا, اللہ کے گھر بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 27 لاکھ ثواب گناہ ہے, 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور اس ثواب کو چھوڑ کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں آ گئے. 27 لاکھ اور مدینہ شریف میں 27,000 نماز کا ثواب ہے. وہ 27,000 نماز کے ثواب کو چھوڑ کے اور مسلمانوں امت کے زندہ رکھنے کے لیے یہ لوگ انہوں نے اپنے سر کٹوائے, اپنے خون بہائے, اور آج دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو آسانی ہو رہی ہیں ایویں نہیں ہو رہی, ان کی قربانیاں ہیں پیچھے. اور یہ وہ لوگ ہیں, خالد بن ولید کہا کرتے تھے, انہوں نے ان کو یہ فارس کے لوگوں کو کہا تھا, ایرانیوں کو, چپ کر کے ہمارے نیچے آ جاؤ, ہتھیار پھینک دو. کیوں؟ فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا يُحِبُّ الْفَارِسُ الْخَمْرَ. فرمایا چپ کر کے ہماری بات مان لو, میرے ساتھ وہ قوم ہے, اور تم نے کبھی شراب سے اتنی محبت نہیں کی جتنی یہ اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹانے سے محبت کرتی. یہی نہیں, اس لیے محمد رسول اللہ کا آرمی سے محبت کرتے تھے, ان کے گھر جاتے تھے, ان کے بچوں کا خیال رکھتے تھے. اور آج بھی قیامت تک کے لیے یہ سنت ہے محمد رسول اللہ کی. مسلمانوں کی آرمی سے کوئی غلطی کو قطعی ہوتا ہے یہ الگ بات ہے, اس کو چھوڑ کے مسلمانوں کی آرمی کا خیال رکھا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.